کا سلسلہ جاری ہونا مکے میں پہنچ کر امام حسین مکہ پہنچے تو کوفے والوں نے خطوط لکھنا شروع کیے امام حسین تک ان خطوط کا پہنچنا اور اس کے بعد امام حسین کا ان کو جواب دینا اور اس جواب میں ان کو بتانا کہ جو تمہارا تصور ہے امام کا حقیقت میں وہ امام نہیں ہوتا. امام کون ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ان کو بتایا جو عدل خدا ہوتا ہے, کتاب خدا کے ذریعے سے حکومت کرتا ہے, کتاب خدا کو قائم کرتا ہے, اور وہ جو اپنے نفس سے کچھ نہیں کرتا, جو کچھ بھی کرتا ہے یہ خدا سے. بے شک بے شک. امام نے امام کی تعریف کی بتایا ان کو کہ امام تم سمجھ رہے ہو وہ امام نہیں ہے, اور کوفے والوں کے خطوط جو اس انداز سے آ رہے تھے کہ ہمارا کوئی امام, ہمارا کوئی پیشوا, ہمارا کوئی رہبر نہیں ہے, آپ جلد آئیے تاکہ ہم قیام کریں. یہ ان کی طرف سے خطوط آئے تھے. امام نے ہر قدم پہ ہر مقام پر بتایا کہ میں امام ہوں, میرے قیام کا مقصد کیا ہے, میں کس لیے کربلا جا رہا ہوں, کس لیے مدینے سے چلا ہوں. یہاں تک کہ بعض لوگوں نے سوال کیا کہ امام سے, اور روایت کے مطابق امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جو کربلا نہیں گئے ان کا کیا ہوا, کربلا نہیں جا سکے, یا جنہیں امام نے حجت تو تمام کی تھی ان کو کہا تو تھا, اس طرح مدینے والے سب کو کہا تھا, بہت سے ہاشمی نہیں گئے تھے, اور اس کے علاوہ جب مکہ گئے تو بہت سے مکہ کے بڑے بڑے رؤساء سردار ان کو بھی کہا تھا, وہ بھی نہیں گئے. تو جو نہیں گئے ان کا کیا ہوگا؟ تو امام نے بہت خوبصورت جواب دیا. امام نے کہا کہ جب امام حسین ہمارے جب جا رہے تھے, مدینہ سے جا رہے تھے, تو انہوں نے ایک لائن کا خط لکھا تھا ان لوگوں کے نام, ان ہاشمیوں کے نام جو مدینہ رہ گئے تھے. ایک نام کا خط, ایک لائن کا خط, جو تحریر جو الفاظ امام کے آج تک زندہ ہے, وہ کہ جو میرے ساتھ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. بس یہ جواب تھا. اب اس کو خود تصور کیجئے کہ جو میرے ساتھ جائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا, یعنی جو نہیں جائے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. اور یہی ہوا. بعد میں جو ذلت و تذلیل مدینے والوں کو بھی اٹھانی پڑی یزید کی طرف سے, مکے والوں کو بھی اٹھانی پڑی اور کوفے والوں کو بھی اٹھانی پڑی, وہ ہوا ان کا حشر جنہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا تھا. یعنی ایک خط میں جواب امام حسین دے رہے ہیں کہ جانے والے کتنے کامیاب ہیں اور نہ جانے والے ان کا حشر کیا ہوگا, ان کا انجام کیا ہوگا. امام بتاتے رہے, امامت جب بتائے تو امت کو سمجھ جانا چاہیے. اور بارہا پہلی مجلس سے اب تک ہم کہتے آئے کہ دور کوفہ یا اس وقت کا دور آئینہ ہے اس وقت کے دور کے لیے, کہ اس وقت کا امام بھی سفر میں تھا. ابھی امت ظاہری طور پر امت کی نظروں کے سامنے امت نہیں سمجھ رہی تھی کہ وہ ہے. ہم بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا امام غیبت میں ہے, گویا ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا, اسے پتہ ہی نہیں ہے ہمارے اعمال کا. جبکہ جس طرح کوفے کے ہر عمل کا امام حسین کو پتا تھا, اسی طرح ہمارے ہر عمل پر نگاہ ہے امام وقت. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مستری ہوتا ہے, کیونکہ امام کا کام ہوتا ہے سیدھی راہ پر چلنا. مستریوں کو دیکھا ہوگا آپ نے گھر بناتے ہوئے, جہاں بلڈنگ بن رہی ہو, کوئی گھر بن رہا ہو, تو کبھی وہاں جا کر دیکھیں کہ جو مستری ہے یہ جب دیوار تعمیر کرتا ہے یہ کیا عمل کر رہا ہے. جب یہ دیوار تعمیر کرتا ہے کچھ بن جاتی ہے, اس کے پاس ایک آلہ ہوتا ہے, آلہ سا ہوتا ہے اس کے پاس, جس کے ایک طرف وزن ہوتا ہے لوہے کا بھائی, اور دوسری طرف ایک دھاگا ہوتا ہے مضبوط, ایسا ہی ہے نا. وہ اس کو دیوار پہ لٹکا کے دیکھتا ہے دیوار سیدھی ہے یا نہیں. وہ پیمانہ ہوتا ہے یہ چیک کرنے کا کہ دیوار سیدھی ہے یا نہیں ہے. اسی طرح سیدھا رکھ کے بھی دیکھتے ہیں اوپر کی طرف بھی کہ دیوار کہیں سے اپنا رخ تبدیل تو نہیں کر گئی, جو تعمیر کی ہے یہ سیدھی ہے یا نہیں ہے. وہ آلہ جس کے ایک طرف بھاری وزن ہوتا ہے اور دوسری طرف ایک رسی ہوتی ہے,
اس کو اردو میں تو مجھے نہیں معلوم کیا نام ہے اس کا، لیکن عربی میں اس کو امام کہا جاتا ہے. وہ جو تعین کرتا ہے، وہ اعلیٰ جو تعین کرتا ہے، جو پہنچ گئے ہیں، وہ اعلیٰ جو تعین کرتا ہے کہ دیوار سیدھی بنی ہے یا نہیں بنی، اس کی دونوں لمبائی میں بھی اور جس طریقے سے یہ بن رہی ہے اس انداز سے بھی، اس کی لمبائی، اس کی بناوٹ سیدھی ہے یا نہیں ہے. اگر کہیں سے بھی ٹیڑھی ہو جائے، وہ امام، وہ اعلیٰ بتاتا ہے کہ اب یہ ابتدا تبدیل کر چکی ہے، یہ کچھ ٹیڑھی ہو چکی ہے، اس کو پھر گراؤ اور پھر سے اس کو تعمیر کرو. یہ امت جو بعد رسول اپنا راستہ بھول چکی تھی، یہ دیوار جو رسول نے اپنی طرف سے مضبوط بنائی تھی، یہ دیوار، اس کی بنیادیں تو مضبوط تھیں کیونکہ بنیادوں میں امامت تھی. سبحان اللہ. بنیادوں میں علی کی جانشینی کو رسول خدا نے مقرر کیا تھا. بنیاد غدیر خم کے میدان میں بنائی تھی رسول اللہ. تو بنیاد تو اتنی مضبوط تھی جس میں لہو رسول خدا کا بھی شامل تھا اور علی مرتضیٰ کا لہو بھی شامل تھا. بنیاد بہت مضبوط تھی. لیکن جب بعد رسول اس دیوار کو آنے والوں نے بلند کیا، یہ دیوار ٹیڑھی ہو گئی. جب یہ دیوار ٹیڑھی ہوتی تھی، ایک امام وقت کھڑا ہو کر اس کو سیدھا کرتا. مولا علی نے کرنے کی کوشش کی، پھر مولا حسن نے کرنے کی کوشش کی. جب مولا حسین کا دور آیا، یہ دیوار اپنا رخ مکمل طور پر تبدیل کر چکی. یہ دیوار پوری کی پوری ٹیڑھی ہو چکی تھی. اب وہی اس آلے کی ضرورت تھی امت کو بتانے کے لیے کہ دیکھو اس کا رخ تبدیل ہو چکا ہے، جس جگہ اس کو پہنچنا ہے یہ وہاں نہیں پہنچ رہی. تو پھر کس نے؟ انعمت علیہم والوں نے، سبحان اللہ، انعمت علیہم والوں نے اس دیوار کو سیدھا کیا. کیونکہ غیر جو جن پر پروردگار عالم نے اپنا غضب نازل کیا تھا، جو مغضوب تھے، جن پر غضب نازل ہوا تھا پروردگار عالم کا، وہ اس دیوار کو ٹیڑھا کرنا چاہتے تھے. اسی لیے پروردگار عالم نے کہا ہر شخص اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا محشر میں. ہر شخص اپنے امام کے ساتھ. تو جن کا امام، جن کا پیمانہ صراط مستقیم پر لے کر جا رہا ہو، وہ امت کبھی ٹیڑھی نہیں ہو سکتی، وہ دیوار کبھی ٹیڑھی نہیں ہو سکتی. جس امت میں بار بار خدا امام بھیجتا رہے، بار بار اس امت کو چیک کیا جائے، بار بار اس امت کو سیدھا کیا جائے، وہ امت اپنے 12ویں تک صراط مستقیم پر قائم رہتی ہے. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، یا علی، محمد والے محمد، بلندر صلوات. اللہم صلی علی محمد والے محمد. امت راستے کو نہیں بدلتی، راستہ تبدیل نہیں کرتی، ٹیڑھی نہیں ہوتی. یہ وہ امت ہوتی ہے. اللہم صلی علی محمد والے محمد.
तो भी ये हमारा ईमान है, पहचान हो उम्मत के पास कि ये ईमान है। और कूफियों के पास यही बसीरत, यही पहचान नहीं। जानते थे कि इमाम मौजूद है, लेकिन नहीं। क्यों नहीं थे? अभी तक आपको मजालिस में वजह बताई थी कि कूफी ऐसे क्यों थे, उनकी तबीयत ऐसी क्यों थी, क्यों इमाम को बुलाया, बुलाकर बेवफाई की, फिर जनाब मुस्लिम को तनहा शहीद करवा दिया, फिर उनका साथ नहीं दिया, कौन कौन से तबके यहाँ पर मौजूद थे, ये सब आपने कुछ गुजार किया। अगर आपको अब तक समझ में आया हो इंशाअल्लाह। ये कूफी तबीयत थी, जंग जर और ज़मीन से इनको मोहब्बत थी, इनका हम, इनका इश्क, ये तीन चीज़ें थी। इन लोगों ने कभी भी जिम्मेदारी को अपने दोष पर कबूल नहीं किया। ये वो लोग थे जो कभी भी हालत क़याम में नहीं थे। क्या होती है हालत क़याम? जब नमाज में आप क़याम में खड़े होते हैं तो हालत क़याम क्या होती है? इस वक्त जो आपकी हालत है कि आप हालत क़याम में नहीं है, बाज़ हालत तशहुद की हालत में बैठे हैं, मतलब अपने पाँव के ऊपर, अपने कदमों के ऊपर। बाज़ लोग ये कह सकते हैं कि बहुत सुकून की हालत में बैठे हैं, हालत सुकून में बैठे हैं। और बाज़ इस तरह बैठे हैं जिनको कहा जा सकता है कि अपने कदमों पर उनका जोर नहीं है, बल्कि अपनी पुश्त पर उनका जोर है, जिसके जरिए से बैठे हैं। हालत क़याम क्या होती है? जब आपका मुकम्मल वजन आपके पाँव के ऊपर हो, इसी को कहते हैं ना, आपका मुकम्मल वजन आपके कदमों में, आपके पाँव के ऊपर हो, तो ये हालत क़याम कहलाती है। और इमाम हमेशा हालत क़याम में होता है, और उसकी मर्जी ये होती है, उसकी चाहत ये होती है कि मेरी उम्मत भी मेरे साथ हालत क़याम में है, यानी अपने वजन को, अपने दोष को दूसरों पर न डाले, बल्कि इस वजन को उठाए और खुद इस जिम्मेदारी को बर्दाश्त करे, इस खुद जिम्मेदारी को ले, यानी दीन को किसी और के दोष पर डालकर उम्मत न चले, बल्कि दीन को अपने दोष पर सवार करके और खुद हालत क़याम में सफर करे। ये इमाम चाहता है, इमाम की तमन्ना होती है। और इमाम अली ने इसी के लिए जद्दोजहद की, और बेशुमार खुतबे नजीब बरागा उठाइए, मौला अली के बहुत से खुतबे हैं। मैं तुम्हें कहता हूँ सर्दी में जंग करो, तुम कहते हो सर्दी है, मैं कहता हूँ गर्मी में जंग करो, तो कहते हैं गर्मी सर्दी आने दे, गर्मी बहुत है। मैं किसी और मौसम में कहता हूँ तो कहते हैं फसलें पक जाएं, फसलें पकने को तैयार हैं, फसलें कट जाती हैं, मैं कहता हूँ जंग करो, तुम कहते हैं कि अगला मौसम आ गया है, फसलें अगला बोने का मौसम आ गया है, मैं अब फसलें बोले फिर हम जाएंगे, यानी बहाना बाज मिल्लत थी ये। बेशक अब इस वक्त अपने वजूद में झांके, जो भी बहाना तराशे वो कूफी है। बेशक माशाअल्लाह। जो भी दीन से पीछा छुड़ाए वो कूफी है। बेशक। जो अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ाए वो कूफी है। बेशक। जो भी अपनी दीनी जिम्मेदारी से भागे वो कूफी है। बेशक। जो हुकूमत के या किसी पैसे वाले के या मालदार के या वडेरे के या मना के खौफ से दीन की तबलीग को छोड़ दे वो कूफी है। बेशक। किरदार कूफी में बार बार करेंगे, उस इलाके में रहने वाले कूफी नहीं है, कूफी किरदार है। बेशक। और हमें अब देखना है, अगर जरा सा भी ये किरदार हमारे वजूद में है, निकालना है जल्द से जल्द, क्योंकि हमारा एक हुसैन बाकी है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक हुसैन ने आना है। उस हुसैन, ये ना हो कि वो भी आए होते, इतना लंबा तवील तरीन अरसा, ये 12 सदियां जो गुजरी हैं, ये 12 सदियां, इतना तवील अरसा गैबत में रहने के बाद भी जब मैं आया तो मुझे सिर्फ 72 मिले, ऐसा ना हो। जब मिल्लत इमाम का साथ छोड़ दे, यानी कूफी बन जाए, उस मिल्लत का इमाम हमेशा तन्हा मार दिया जाता है। और एक आलिम दीन के फिक्र मुझे बहुत पसंद आए, और ये मैं आप तक जरूर पहुंचाऊंगी। उनके बहुत हसीन जुमले थे कि जो मिल्लत कूफी किरदार रखती हो, यानी ऐसी मिल्लत हो कि जो नेज़ों पे कुरान बुलंद होता देखकर उसके धोखे में आ जाए और जिंदा और सलामत कुरान को छोड़ दे, यानी अली इब्न अबी तालिब के कुरान, जो एक जिंदा कुरान, नातिके कुरान को छोड़कर नेज़ों पे बुलंद हुए कुरान के धोखे में आ जाए,
ایک دن ایسا ضرور آتا ہے اس ملت کے امام کا سر اسی نیزے پر بلند کیا جاتا ہے، اور یہ ہوا۔ صفین میں نیزوں پہ قرآن آئے اور کربلا میں نیزوں پہ سر آئے، اسی ملت کی وجہ سے۔ یہ کمی آپ میں اور مجھ میں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ ملت غیر ذمہ دار ملت، مولا علی آج ہم بہت آسانی سے کہتے ہیں ہماری ساری مشکلیں مولا حل کریں گے۔ اگر آپ ممبر سے یہ کہہ دیں نا کہ نماز پڑھیے، نماز ضرور پڑھیں آپ کو، کہ یہ واجب عمل ہے پروردگار عالم کی طرف سے، پسند ہے یہ، ایک جواب آپ کو بعض جو ملک طبیعت لوگ ہیں ان کی طرف سے یہ جواب ملے گا۔ وہ یہ کہیں گے کہ آپ کو مولا علی کی بخشش پر یقین نہیں ہے، ایسا ہی جواب ملے گا نا۔ جس کو علی کی بخشش پر یقین نہ ہو وہ نماز پڑھتا ہے، لوگ یہ جواب دیتے ہیں۔ خدا کی قسم علی کی بخشش پر یقین ہے تو نماز کا کہتے ہیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یقین ہے تو نماز کا کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ نہیں بخشش ہوگی اگر اس کے آگے سجدہ نہیں کرو گے جس کے آگے علی خود سجدہ کیا ہے۔ میرا امام عادل امام ہے، عدل کا امام ہے، اپنے حق سے زیادہ اگر عقیل سگا خون سگا بھائی ایک ہی باپ سے اگر اپنے حق سے زیادہ بھائی بھی مانگنے کے لیے آ جائے تو گرم چمٹا لگا دیتے ہیں مولا کہ حق سے زیادہ نہیں دوں گا، یہ کہہ کے لگاتے ہیں۔ تجھ سے اتنی سی شدت برداشت نہیں ہو رہی آگ کی تو سوچ جہنم کی آگ کی شدت کو کیسے برداشت کرے۔ اتنے عادل امام کے مانگنے والے خوش قسمتی ہے۔ اسی لیے میں نے پہلی مجلس میں آپ کو کہا تھا کہ علی کا ہو کر مرنا زیادہ آسان ہے، جینا زیادہ مشکل ہے، کیونکہ جب جیو گے تو اس کے عدل کے مطابق زندگی کو گزارنا ہے۔ اور عدل علی ایسا ہے کہ اپنے بھی کہہ دیتے ہیں علی تمہاری حکومت نہیں چلے گی، کیوں نہیں چلے گی؟ تمہارے عدل کی وجہ سے۔ جو مولا علی نے سب سے کم عرصہ حکومت کی ہے اسی لیے نہیں ہو سکی، علی عادل تھے، عادل امام تھے تو اپنے بھی خلاف ہو گئے تھے، یہاں تک کہ اپنے مانگنے والے کچھ عرصہ جناب عقیل بھی ماندے کے پاس گزار کے آئے تھے، کچھ دسترخوان کے مزے رہتے عقیل نے بھی لیے ہیں کچھ عرصہ، لیکن پھر واپس آ گئے تھے کہ انہیں احساس ہوا تھا وہاں پر جا کر کہ نہیں میرا بھائی حق پر ہے۔ تو جو امام تعین کرے حق و باطل کے درمیان وہ امام ہے ہمارا امام، سبحان اللہ۔ تو جس کے ہم پیروکار ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کے اندر ذرا سا بھی کوفی کردار موجود ہو، اور اگر ہے تو اس کو نکال دو، کیونکہ ہمارے وقت کا ایک علی باقی ہے، ایک حسین باقی ہے۔ یہ نہ ہو کہ جب وہ علی آئے تو اس کو خطبے دینے پڑے کہ میں تمہیں گرمی میں بلاتا ہوں تو کہتے ہو گرمی ہے، سردی میں بلاتا ہوں تو کہتے ہو سردی ہے۔ نہیں، اس انداز سے تیار کیجیے اپنی نسل کو، اس انداز سے آئیے میدان میں، اس انداز سے اتریے کہ آپ حالت قیام میں ہوں، امام کے آنے سے پہلے حالت قیام میں ہوں، تاکہ جب وہ امام آئے آپ کو حالت قیام میں دیکھیں گے تو پردے ہٹیں گے، اس سے پہلے پردے نہیں ہٹیں گے۔ جو اشرار مجالس جہاں آپ سب اس مرکز پہ آتے، یہ جگہ یہ گھر سب جگہ آپ لوگ جاتے ہیں، سب جگہ مجالس ہوتے ہیں، لیکن یہ وقت ایسا ہوتا ہے، یہ مرکز ہے لیکن اس مرکز میں وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے پاس آپ جب گھر جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے بچے اسکول سے آتے ہیں، مطلب ایک بہترین وقت آپ کے پاس ہوتا ہے، ایک فرصت کا وقت آپ کے پاس ملتا ہے جب دماغی طور پر بھی آپ لوگ اپنے گھروں کی ٹینشنوں سے بالکل فارغ ہوتے ہیں۔ یہاں پر اسی لیے ہم ایسے عنوان ایسی تبلیغات کو لیتے ہیں۔ بعض ایک بچی نے مجھے آ کر کہا فلاں جگہ آپ نے فضائل پڑھے تھے، یہاں پر آپ فضائل نہیں، یہاں پر آپ گفتگو جو کر رہی ہیں وہ دوسرے انداز سے کر رہی ہیں۔ تو میں نے اس کو یہی جواب دیا کہ آپ کو ہر جگہ جگانا پڑتا ہے، اپنا ایک یعنی ہر جگہ ہم پیغام ضرور دیتے ہیں، ایک چھوٹا سا پیغام دینے کے لیے آپ کو شام کی یا صبح کی مجلس میں جگانا پڑتا ہے، جھنجھوڑنا پڑتا ہے، اٹھانا پڑتا ہے، لیکن واحد یہ جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں آپ جاگے ہوئے آتے ہیں، جہاں آپ منتظر ہوتے ہیں اس پیغام حسین کے، اس مقصد حسین کو سننے کے لیے۔
تو ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ اس پیغام کو، اس میسیج کو آپ تک پہنچائیں اور ان دنوں یہ حق ادا ہو جائے جو حق ہمارے سروں پر ہمارے وقت کے امام کا ہے کہ کیا کیا تمہارے پاس یہ منبر تھا، تمہارے پاس اتنی بہترین جگہ تھی، تمہارے سامنے اتنے لوگ تھے، تم لوگوں کی خطابت اتنی اچھی تھی، لوگ تمہیں سن رہے تھے، خاموشی سے لوگ تمہاری گفتگو کی طرف توجہ دے رہے تھے، تمہیں 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 45 منٹ، تمہیں اتنی دیر ملی، اتنی دیر میں تم یہ بھی نہ بتا سکے کہ میرے حسین نے کیا کیا تھا کروایا۔ اگر نہیں بتا سکے تو تف ہو ہم پر، اور تف ہو اس کلام پر جو ہم یہاں پر آ کر خالی بیان کرتے چلے۔ مقصد بیان کرنا ہے کہ بے مقصد جو ہماری زندگی ہے، آج ہم اے سی میں سوتے ہیں، اے سی میں اٹھتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ جو زندگیاں عیاشی میں، عیش میں گزرتی ہیں، اسے آپ کبھی بھی باور نہیں کرا سکتے حسین کی پیاس کیا ہے۔ حقیقت ہے، آپ کسی غریب سے پوچھو جس کو ایک وقت کا کھانا نہ ملا، اس سے پوچھو بھوکا رہنا کیا ہوتا ہے، وہ بتائے گا۔ اس سے پوچھو، وہ بتائے۔ خدا کی قسم، آج ہم گاؤں میں، دیہاتوں میں جاتے ہیں، ہاتھوں پہ لیتے ہیں، لوگ عزت کرتے ہیں، اس لیے میری عزت نہیں کرتے، اس ذکر کی، اس پیغام کی عزت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ سمجھتے ہیں کہ حسین بھوکا تھا تو کیسے بھوکا، حسین کی پیاس کی شدت وہ سمجھتا ہے جس کے پاس یہ آرام و آرائش ہے۔ آج میرے گھر میں اے سی ہے، آج میرے پنکھوں کے نیچے بیٹھی ہوں، میری لائٹ جائے تو جنریٹر چل جاتے ہیں، آج یو پی ایس ہے، آج مجھے پسینہ نہیں آتا۔ حسین کے اس پسینے کی شدت اس سے پوچھو جس کے بدن سے پسینہ ٹپک رہا ہے۔ امام حسین کی محنت کے خطبے کوئی معنی نہیں رکھتے ہمارے لیے، فضائل پڑھے، کیوں معنی نہیں رکھتے آپ کے لیے؟ کیوں یہ خطبے آپ نہیں سننا چاہتے؟ کیوں زینب بنت علی نے وہ جو خطبے دیے کہ تم کوفے کی عورتوں سے کہا تھا، روئی تھی کوفے کی عورتیں، جناب زینب بنت علی نے جب کہا تھا کہ تم کوڑے کے ڈھیر پہ اگے ہوئے سبزے کی مانند ہو، تم مردار کے اوپر مردار کے تابوت پہ ٹکتے ہوئے چاندی کی مانند ہو، ان عورتوں سے خطاب کیا تھا جو سج سمر کے اس بازار میں آئی تھی، جو اس قافلے کو دہلی میں آئی تھی، رلا دیا تھا جناب زینب۔ لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر خطبہ دیا تھا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حسین ابن علی مدینے سے لے کر مکہ اور مکہ سے لے کے کربلا، یہاں تک کہ 10 محرم کے آخری وقت تک خطبے دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، پیغام پہنچاتے رہے۔ کیوں ہم لشکر یزید جیسے ہو جائیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا؟ مجھے فرق پڑتا ہے، میرے اندر لہو دوڑ رہا ہے حسین کا۔ آپ کو فرق پڑنا چاہیے کہ آپ کے اندر محبت دوڑ رہی ہے حسین کی۔ یہ خطبے میرے لیے تھے، یہ خطبے میری نسل کے لیے تھے، یہ خطبے میری اولاد کے لیے تھے، یہ خطبے مجھے بتا رہے تھے کہ میں حسین کے مقصد کو مرنے نہیں دینا، اس مقصد کو ختم نہیں ہونے دینا، کہ یہ مقصد قائم و دائم رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میری بیوی کا وعدہ تھا، حسین تیری لاش کو چھوڑ کے جا رہی ہوں، نہیں دفنا نہیں سکتے تھے، اجازت نہیں تھی، حسین تیری لاش کو یہاں چھوڑ کر جا رہی ہوں، وعدہ کرتی ہوں تیرے مقصد کو مرنے نہیں دوں گی۔ لبیک یا حسین، 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 نعرہ حیدری، یا علی، حیدری، یا علی، یا علی، مولا حسین، عظمت مولا حسین، بلند تر صلوات۔ محمد والی محمد۔ آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے یہاں، لیکن جو اتنے دن آپ کو بیان کیا، آج بھی لبیک کیا ایسا ہے؟ صرف یہ تصور کیجئے کہ آپ کے امام کے سب پیارے مالک، صرف ایک دفعہ تصور کریں، علی اصغر، علی اکبر، قاسم، سب کے لاشیں میرا مولا لے آیا، تنہا امام، اور صدا کیا دیتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں صدا کس کے لیے تھی؟ جناب زینب کے لیے، علی اصغر کے لیے، سید سجاد کے لیے، یا لشکر شام کے لیے؟ پڑھیے تاریخ، مجھ سے نہ پوچھیں
زینب سے پوچھیں کہ یہ کس کے لیے حل من ناصر کہہ رہے تھے حسین؟ علی کی بیٹی بتائے گی، حسین کی بہن، تنہا حسین کھڑے ہیں اور ایک آواز دی، لشکر شام سے خطاب نہیں تھا، زینب بنت علی سے خطاب نہیں تھا، سید سجاد سے خطاب نہیں تھا، آپ سے اور مجھ سے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے ناصر جو میری مدد کے لیے آئے۔ آج مولا میرا لبیک کیسا ہے؟ کیا میں حاضر ہوں؟ کیا میں موجود ہوں؟ مولا میں تو تیری مجلس میں بھی ویسے موجود نہیں ہوں جیسا حق تھا۔ ایک بیمار اٹھا اس آواز پر، جناب زینب بھی سنبھالا آ کر، کہا سجاد کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں سنا نہیں میرے بابا کی آواز، میرا بابا تنہا رہ گیا۔ کہا پھپھی اماں کیا اکبر مارا گیا؟ پھپھی اماں کے قاسم و چچا ہاتھ مارے گئے، میرا بابا تنہا آواز دے رہا ہے، میرا بابا بلا رہا ہے، پھپھی اماں مجھے جانے دو۔ روتی ہوئی آئی جناب زینب، مولا حسین کو آواز دی، مولا حسین خیمہ سید سجاد میں داخل ہوئے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، کہا بابا کیا وہ وقت آ گیا سب مارے گئے؟ میرا بابا اتنا قریب ہو گیا، آج مدد کے لیے ناصر ڈھونڈ رہا ہے۔ کتنے شیعہ تھے، کتنے شیعہ تھے کوفہ کے مولا؟ 18,000 خط لکھنے والے کہا